اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رب کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام یحییٰ رکھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک سید، ضابط نفس، صاحب تقوی اور کلمات اللہ کی تصدیق کرنے والے نبی تھے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 2، جو کہ آیات 16 سے 40 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجیے الکتاب میں مریم علیہ السلام کا۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے اہل سے ایک شرقی جگہ کی طرف۔ فاتخذت من دونہم حجابا، بس انہوں نے اپنا لیا ان کی طرف سے ایک حجاب۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو بھیجا ہم نے ان کی طرف اپنی روح میں سے، تو وہ اس کے لیے مکمل بشر کی مثل ہو گیا۔ فتمثل، مثل میم سے لام سے بنا، کسی کی مثل ہونا، کسی کے جیسا ہو جانا، ٹو بی لائک سم ون۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں حقائق پہ روشنی ڈالی گئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی نظر مانی تھی کہ وہ اپنے پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو اللہ کی خاطر وقف کر دیں گے۔ اس بات کا ذکر ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں ملتا ہے، جب کہا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، میں نے نظر کیا جو میرے بطن میں ہے آزاد تیرے لیے، بس آپ قبول فرمائیں مجھ سے، بے شک آپ سمیع علیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول فرمایا اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اس سے پہلے کسی بچی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت کی وقف کی کوئی مثال موجود نہ تھی، اس لیے یہ طے پایا کہ آپ اپنی زندگی گوشہ نشینی میں پاکیزگی کی حالت میں گزاریں گے۔ اس حالت میں جب کہ آپ اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزار رہی تھیں، ایک دن رب کریم کی طرف سے بھیجی گئی روح ایک بشر کی صورت میں آپ کے سامنے نمودار ہوئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں تم سے اگر تم متقی ہو۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، بولا میں فقط ایک رسول ہوں تیرے رب کا تاکہ میں دوں آپ کو ایک لڑکا پاکیزہ۔ قالت انا یکون لی غلام، کہا کیوں کر ہوگا میرے لڑکا، ولم یمسسنی بشر ولم اک باغیا، نہیں مس کیا مجھے کسی بشر نے اور نہ میں کوئی حدود شکن ہوں۔ باغیا، باغی، بے غیر یہ سے بنا، باغی زیادتی کرنے والے، ایکسیڈنگ لمٹس، ریبیلیس۔ اسے دیکھ کے حضرت مریم علیہ السلام کوئی مرد سمجھے اور بول اٹھی کہ اگر تم متقی ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا میں فقط آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا کہ ظاہری اسباب کی عدم موجودگی میں ان کے بیٹا کیسے ہوگا۔ کالا کذالک کے کالا ربک ہوا علیہ حی، وہ بولا بالکل اسی طرح تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پہ آسان ہے۔
وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس لیے کہ ہم بنا دیں اسے کہ نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے. مکان امرم مقصیہ، اور یہ معاملہ ہے طے شدہ. وحملت ہو فن تابت ہی مکان کسیہ، بس حاملہ ہو گئے تو الگ ہو گئی اس کو لے کر ایک دور کی جگہ. انڈر لائن لفظ ہے فن تابت، نون بے زال سے بنا، بس وہ گوشہ نشین ہو گئیں، علیحدہ ہو گئیں. کسیہ کسو کا ساتھ، دور کی جگہ یا دور کا سرا یا کنارہ، افار پلیس، افار سائڈ. اس نے جواب دیا کہ انہی حالات میں بچہ پیدا ہو جائے گا. رب کریم کا فرمانا ہے کہ ایسا کچھ کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہے. ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی ایک نشانی بنا دیں گے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے جسے ہو کر رہنا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 91 میں اس بات کا کچھ اس طرح سے ذکر ہے، اور وہ جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے اور کر دیا اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی عالمین کے لیے. اس نفع کی بدولت اب حاملہ ہو گئی، چنانچہ وہ اپنی موجودہ جگہ سے کسی دوسری جگہ چلی گئی. فَجَاءَ مَخَاضُ علاج نخلا، سو لے آیا اسے درد ذے ایک کھجور کے تنے کی طرف. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بولی اے کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور ہو چکی ہوتی بھولی بسری. وناداها من تحتها، تو ندا کی اسے اس کے نیچے سے. اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، کہ نہ حزین ہوں، تحقیق کر دیا ہے آپ کے رب نے آپ کے تلے آپ روا. مخاض، مخاض میم خے ذات سے بنا، حاملہ کا درد ذیل میں مبتلا. A pregnant woman suffering from labor pains، جیسے درخت کا تنا اسٹیم. زچگی کی تکلیف میں آپ ایک کھجور کے درخت کے پاس آ بیٹھی اور کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی اور بھولی بسری ہو جاتی. اتنے میں انہیں نیچے سے آواز دی گئی کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے لیے چشمہ رواں کر دیا ہے. وحوزی علیہ کے بجے نخلاتے، اور ہلائی اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو. تو ساکت علیہ کے روتا بن جانیجا، تو گر پڑیں گی آپ پہ تازہ پکی کھجوریں. فکولی وشربی وکری اہنا، تو کھائیے اور پیجیے اور قرار دیں اپنی آنکھوں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، سو اگر تم دیکھو کسی بشر، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دیں میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی. وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، سو میں ہرگز نہ کلام کروں گی آج کسی انسان سے. خود سے ہے زے سے بنا، کسی چیز کو ہلانا یا حرکت دینا. شیک. جنیجا جنی سے بنا، جیم نو یہ پکا ہوا پھل، رائپ فروٹ. بس مریم علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ اس کھجور کو درخت کو آپ ذرا سے ہلائیں تو آپ کے اوپر تازہ پکی کھجوریں گر پڑیں. آپ باوسعلت کھائیں اور پئیں، اور اگر آپ کو کوئی بشر نظر آئے تو اس سے کہہ دیجیے گا کہ آپ نے رحمان کے لیے روزے کی نیت مانی ہوئی ہے، اس لیے آج میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی. وَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بس لے آئیں اس کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، انہوں نے کہا اے مریم تحقیق آپ لائی ہیں ایک گھڑی ہوئی چیز. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، ہارون کی بہن نہ تھا تمہارا باپ کوئی برا آدمی. وما کانت امی کا باقیہ، اور نہ تھی تمہاری ماں کوئی حدود شکن. فریجا، فری سے بنا، فے رے یہ تراشی یا گھڑی بات یا چیز، کنٹرائیوڈ.
جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آئیں تو وہ اسے دیکھ کے حیران رہ گئے اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ ان کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ ایک بن بیائی پاکیزہ خاتون کے ہاں کوئی بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ فاشارت الیہ، تو اشارہ کیا اس کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بولے کیسے ہم کلام کریں اس سے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، کہا میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے دی گئی ہے الکتاب اور مجھے بنایا گیا ہے ایک نبی۔ مہد میم ہے دال سے بنا، گہوارہ چھوٹے بچے کا جھولا، کریڈل۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب میں حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھلا ہم اس کم سن بچے سے کیسے بات کریں؟ بچہ بول اٹھا، میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بنایا ہے مبارک جہاں کہیں بھی ہو۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور وصیت کی ہے مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کی جب تک زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ سے، اور نہیں بنایا مجھے کوئی جبار شقی۔ وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، اور سلام ہے مجھ پہ جس روز میری ولادت ہوئی اور جس روز میری موت ہو۔ ویوم ابعث حیا، اور جس روز میں باعث کیا جاؤں بحیا۔ دم تو دوم سے بنا، دال واو میم، مجھے دوام ہے، میں رہوں، آئی ریمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ مجھے برکت کیا گیا ہے جہاں بھی رہوں، اور مجھے ساری زندگی صلاۃ اور طریقہ زکوٰۃ کے مطابق رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس رب کریم نے مجھے اپنی والدہ سے حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے جبار یا شقی نہیں بنایا۔ اور سلام ہے مجھ پہ جس دن میں پیدا ہوا، جس روز میں مروں اور جس روز میں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جاؤں۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، ایک قول حق وہ جس میں یہ متردد ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحان، نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اخذ کر رکھے کسی کو اولاد، پاکی ہے اس سے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ طے کر لیتا ہے کوئی امر تو بس وہ کہہ دیتا ہے اسے ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔ قضا کا ذات یہ سے بنا، قضی کوئی معاملہ چکا دینا، ڈکری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ وہ تمام حقائق ہیں جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ اس خالق اور مالک حقیقی کے لیے جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا، بن باپ کے کسی بچے کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ان کا حکم کن اس چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا باعث بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رب میرا ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، سو اختلاف کیا گروہوں نے اس بارے باہم۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، وائے افسوس ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا یوم عظیم کے مشاہدے سے۔ الاحزاب حزب سے بنا، ہے زے بے، طرز فکر اور عمل کے لحاظ سے جتھے یا گروہ۔
پارٹی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، اس لیے ہم سب پہ صرف اور صرف اسی کی بندگی لازم ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. اس بات کا اظہار سورہ زخرف کی آیات 63 اور 64 میں بھی ہے. جب آئے عیسیٰ علیہ السلام دلائل روشن کے ساتھ، فرمایا میں تمہارے پاس آیا ہوں حکمت کے ساتھ تاکہ میں روشن کر دوں تمہارے لیے بات وہ کچھ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. سو تقویٰ کرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ وہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، سو اسی کی عبدیت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں کو یقین نہ ہوا اور وہ باہم اختلاف کرنے لگ گئے. حق کا انکار کرنے والوں کے لیے انجام کار ایک عظیم دن کی پیشی ہے. اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہیں جس روز آتے ہیں ہمارے پاس. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، انہیں تنبیہ کریں یوم حسرت کے بارے جب طے کیے جاتے ہیں ہم. وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں ایمان لا رہے. انا نحن نارث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کوئی اس پہ ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف انہیں رجوع ہونا. اس پیشی کے وقت جب غلط کار رب کریم کے حضور پیش ہوں گے تو اس روز ان کے کان خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں خوب دیکھ رہی ہوں گے، لیکن اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اے دائی حق، غفلت میں پڑے ہوئے ان لوگوں کو اس وقت سے خبردار کر دیں جب تمام امور رب کریم کے قانون کے مطابق طے کیے جاتے ہیں اور ان کی یہ موجودہ حالت ان کے لیے ایک حسرت کا باعث بن جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی اس کے اصل وارث ہیں، ہم تو محض یوزر ہیں. زمین کے ہر باسی کو، یہاں کی ہر مادی چیز کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے اور اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے. ایک مختصر خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے رکھا تھا. اپنی والدہ کی نظر کے مطابق آپ نے اپنی زندگی رب کریم کے لیے وقف کر رکھی تھی اور گوشہ نشینی میں رب کریم کی یاد میں رہتی تھی. ایک روز رب کریم کی طرف سے بھیجی گئی روح ایک بشر کی صورت میں آپ کے سامنے نمودار ہوئی اور آپ کے ہاں بچے کی پیدائش کا بتایا. آپ حیران ہوئی کہ ظاہری اسباب کے بغیر ان کو بچہ کیسے ہوگا. انہیں یہ کہہ کے تسلی دی گئی کہ وہ ذات جس کائنات کو عدم سے وجود میں لائی ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں. یہ بچہ اپنے رب کی رحمت کی ایک نشانی ہوگا. اب حاملہ ہو گئی اور موجودہ جگہ سے دور چلے گئی. جب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو لوگوں نے طرح طرح کے سوالات کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت انتہائی کم سن تھے بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی بہت سے لوگوں کو یقین نہ ہوا اور وہ باہم اختلاف کرنے لگے اور یہ بھول گئے کہ ایک روز رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ان کی موجودہ طرز ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنی موجودہ زندگی میں ملی ہوئی ملت عمل کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگیوں کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں سنوار لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.